السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 9 کا، پارہ نمبر 21 چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ یعنی کمزوری کی حالت میں جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے تو وہ بہت ہی کمزور اور لاغر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور کمال بیان ہو رہا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کی وہ بہت ہی کمزور کی ہے، اور اس کمزوری کی حالت سے مراد وہ نطفہ یعنی کہ وہ قطرہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس انسان کو جب زمین میں دنیا میں آتا ہے انسان، تو وہ بہت ہی کمزور ترین ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں چلنا پھرنا کھانا پینا ہر لحاظ سے کمزور ہوتا ہے۔ پھر رب کائنات فرماتی ہے کہ وہ شیبتاً، اور پھر کمزوری پر اس کو اللہ تعالیٰ نے میں پیدا کیا اس کو انسان کو، اور پھر اس کمزوری کے بعد اس کو توانائی دی۔ سوری، یہاں پر تھا خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة۔ اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو قوت دی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کمزوری کے بعد توانائی دینے کے بعد پوری طرح سے جب انسان جوانی کو پہنچتا ہے تو جسمانی طور پر بھی اور عقل کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو مکمل طور پر توانائی عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا، یعنی جوانی کے بعد جب انسان واپس بڑھاپے کی طرف پلٹتا ہے تو پھر کمزوری میں مبتلا کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جیسے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اس کو ویسے ہی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں کہ وہ سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔ اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا دھیان میں اگر ڈیٹیل میں دیکھیں کہ کمزوری سے مراد انسان کی بڑھاپے کی عمر ہے، جس میں انسان عقلی طور پر اور جسمانی طور پر انسان کا نقصان کا آغاز ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے میں وہ وقت آ جاتا ہے کہ انسان عقلی طور پر چیزیں بھولنا شروع کر دیتا ہے، اس کی ہمت پست ہو جاتی ہے، ہاتھ اور پاؤں کی حرکت اور گرفت کمزور ہو جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، اور ظاہری اور باطنی طور پر انسان لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن نے انسان کی یہ 4 بڑے اتوار ٹائم پیریڈ بتائے، جس میں انسان 4 ٹائم پیریڈز کے اندر پہلے وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جوانی کی عمر تک پہنچتا ہے، اور پھر جوانی سے وہ جوانی کی عمر سے لڑکپن کی عمر سے وہ جوانی کو پہنچتا ہے، پھر جوانی کے بعد وہ بڑھاپے کی طرف اس کا سفر گامزن ہوتا ہے۔ یہ 4 ادوار قرآن نے انسان کے بتائے، اور بعض علماء نے دیگر چھوٹے چھوٹے اتوار بھی شمار کر کے انہیں زیادہ تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے کہ انسان کس طرح سے ان ادوار سے گزرتا کس طرح سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اور پھر انسان بڑھاپے تک پہنچ کر اپنی اس اصل مٹی کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے، جس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، جس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، جس مٹی سے وہ پیدا کیا گیا، اور پھر وہ انسان واپس اپنی مٹی کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے۔ پہلا وہ دور جو ماں کے رحم کے اندر ٹھہرتا ہے، ماں کے رحم میں ایک نطفے سے پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر وہ 9 ماہ کا عرصہ گزارتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے، پھر جوانی کو جاتا ہے، پھر جوانی سے بڑھاپے پہ جا کر آخری دور اس کا مٹی کے اندر واپس لوٹ کر جانا ہے، اپنی اصل کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہی اشیاء میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزوری بھی دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت بھی عطا کی، اور اللہ تعالیٰ جس کو جیسے چاہتا ہے وہ اس کو ویسے پیدا کرتا ہے، اور وہ خوب علم والا اور خوب قدرت والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان اپنے اعضاء کی کمزوری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کوئی انسان کسی جسمانی ڈیفیکٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جیسے چاہتا ہے ویسے پیدا کرتا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب اپنے علم کے مطابق پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز کو جیسے چاہتا ہے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں جس دن قیامت برپا ہو جائے گی
جس دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ ساعت کے معنی وہ گھڑی، وہ لمحہ ہے جو قیامت کا ہے۔ اس کو ساعت اس لیے کہا گیا کہ اس کا وقوع جب اللہ تعالی چاہے گا، ایک گھڑی میں، ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں، بلکہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی یہ واقع ہو جائے گی، اور یہ پوری کی پوری روئے ارض پر یکدم ایک کٹھی ایک ہی لمحے میں ہو جائے گی۔ اور اس سے نہ صرف زمین والے بلکہ آسمان والے فرشتے بھی گھبرائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کذالک کانوا یؤفکون، پھر اسی طرح یہ بہکے ہوئے ہی رہے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتے ہیں کہ سچ سے انسان جب سچ سے پھر جاتا ہے تو اس کے پھرنے کو بہکا ہوا کہا گیا ہے۔ جب انسان حقیقت سے منہ موڑ لیتا ہے اور بہک جاتا ہے، سچ سے بھاگ جاتا ہے، تو وہ جس کی طرف بھاگ رہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں نا، جب وہ بات نہیں سنتے تو ہم کہتے ہیں کہ بہک گئے ہیں، کسی غلط رستے پر چل پڑے ہیں۔ در حقیقت وہ حقیقت اور سچ سے بھاگ رہے ہیں، اور وہ ایک ایسی طرف نادانی میں ایسی طرف جا رہی ہیں جس کا حقیقت سے تعلق نہیں، اور وہ غلط رستے پر نکل گئے۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں وقال الذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ کہیں گے جن کو علم دیا گیا، والایمان، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے یوم قیامت تک ٹھہرے رہے، آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم نے تو یقین ہی نہ کیا، تم نے تو اس بات کو مانا ہی نہ۔ آج وہ قیامت کا دن مسلط کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم انکاری تھے۔ اگر انکاری نہ بھی تھے تو تب بھی تم نے دل سے نہ مانا اور اس پر یقین نہ کیا۔ اگر یقین ہوتا تو یقیناً تم ان برائی کے کاموں میں ملوث نہ ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر فرما دیا کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ باقی ان لوگوں کو جو کفر کرنے والے تھے ان کو واضح کہہ دیں گے تم تو کتاب اللہ کو مانتے ہی نہ تھے، اور نہ ہی تم قیامت کے دن کو مانتے تھے۔ آج قیامت کا دن تم پر آ گیا ہے، اور آج کے دن تم اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد یقین کر لو گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قیامت کی گھڑی تم پر مسلط کر دی ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس اس دن ظالموں کو ان کا عذر بہانہ کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ان سے توبہ اور عمل طلب کیا جائے گا، نہ ان کی معذرتیں کام آئیں گی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس روز قیامت کے دن انہیں دنیا میں بھیج کر یہ موقع نہیں دے گا کہ وہاں توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی واپس اطاعت کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس روز ان سے کچھ بھی قبول نہ کرے گا۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں، آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں، یہ کافر تو یہی کہیں گے کہ تم بیہودہ بات کرتے ہو، تم تو بالکل ہی جھوٹے ہو۔ آپ کوئی بھی قرآن کی مثال ان کے سامنے بیان کر دیں، قرآن کی کوئی بھی بات ان کو بیان کر دیں، ان کو بتا دیں، سمجھا دیں، اس کے باوجود وہ فوراً یہی کہیں گے کہ تم تو جو کفر کرنے والے ہیں وہ کیا کہیں گے کہ تم بیہودہ بات کرتے ہو، باطل بات کرتے ہو۔ حالانکہ باطل بات تو وہ ایمان والے نہیں کرتے بلکہ یہ خود باطل باتیں کرتے ہیں۔ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی طبع مہر لگا دیتا ہے۔ مہر لگا دی اللہ نے، سیل کر دیا ان کے دلوں میں، تاکہ کوئی بھی ہدایت کی بات ان کے دلوں میں اتر ہی نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ علی قلوب الذین لا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، بس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، صبر کیجئے، اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ہے، آپ کو وہ لوگ ہلکا اور بے صبرا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لا یستخفنک الذین، کہ آپ کو وہ لوگ ہلکا اور بے صبرا نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے،
جو یقین نہیں رکھتے، آپ کو ان کی آپ کو ایذا پہنچانا، آپ کو آپ کے اوپر طعنے کسنا، آپ کو ہرگز ہرگز وہ لوگ بے صبرا نہ کریں آپ کے صبر کے اندر۔ اس لیے اے نبی، آپ صبر کیجئے اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل رکھیے۔